کیا آپ جانتے ہیں کہ اباضیہ فرقہ کیا ہے؟ اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ کیا یہ لوگ مسلمان ہیں یا دائرہ اسلام سے خارج ہیں؟ اباضیہ مسلک کا بانی کون تھا؟ اباضیہ مسلک اپنے علاوہ تمام مسلمانوں کو کافر کیوں کہتا ہے؟ اباضیہ فرقے کے لوگ کس خطے میں پائے جاتے ہیں؟ ان سب سوالات کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، قرون اولیٰ سے اسلام میں 3 بڑے فرقے ہیں جن میں اہل سنت، اہل تشیع اور خارجیت شامل ہیں۔ اباضیہ فرقہ خوارج کی ایک مشہور شاخ ہے جس کا بانی عبداللہ بن عباس تمیمی تھا۔ فرقہ اباضیہ کو اہل دعوت، اہل استقامت اور جماعت المسلمین کے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سن 658 عیسوی میں جب خوارج کو جنگ نہروان میں زبردست شکست سے دوچار کیا تو اس کے بعد خارجی منتشر ہو گئے اور بہت سے گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اسی دوران ان میں ایک ایسا گروہ وجود میں آیا جسے اباضیت کا نام دیا گیا۔ اس گروہ کو عبداللہ بن عباس لیڈ کر رہا تھا۔ مورخین کے مطابق عبداللہ بن عباس پہلی صدی ہجری میں پیدا ہوا اور اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ عراق کے شہر بصرہ میں گزارا۔ یزید کے دور کے بعد عبداللہ بن عباس نے اباضی مکتبہ فکر کے اصول و قوانین وضع کیے اور ان کو عملی شکل دی، اور اس زمانے کی ایک اور مشہور شخصیت جابر ابن زید نے عبداللہ بن عباس کے عقائد و نظریات کی تائید کی اور اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ 700 عیسوی میں عبداللہ ابن عباس کی وفات کے بعد جابر ابن زید اباضیہ فرقے کا دوسرا امام مقرر ہوا۔ خلافت بنو امیہ کے ساتھ خراب تعلقات کے باعث اباضیہ مسلک سے تعلق رکھنے والے اباضیوں کو عراق سے بے دخل کر دیا گیا، جس کے بعد ان کا مسکن عمان تھا۔ 745 عیسوی میں اباضیوں نے یمن کے علاقے میں پہلی اباضی سلطنت کی بنیاد رکھی اور بعد میں یہ سلطنت یمن، مکہ اور مدینہ کے علاقوں تک پھیل گئی، لیکن یہ سلطنت 3 سالوں تک ہی قائم رہ سکی اور 748 عیسوی میں بنو امیہ نے ان سے یہ علاقے چھین لیے۔ بعد ازاں اس گروہ نے 750 عیسوی میں عمان میں اپنی حکومت قائم کی جو آج تک جاری و ساری ہے۔ اس وقت اباضیوں کی بڑی تعداد الجزائر، تیونس، لیبیا، مشرقی افریقہ اور عمان وغیرہ میں آباد تھی۔ موجودہ دنوں میں عمان کو اباضیت کی مذہبی اور فکری سرگرمیوں کا مرکز قرار دیا جا سکتا ہے، چونکہ یہاں کے 75% لوگ اباضیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، قرآنی تعلیمات اور احادیث و آثار کے پیش نظر اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اہل ایمان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، لیکن اباضی اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اباضیہ معتزلہ کی طرح قرآن پاک کو مخلوق سمجھتے ہیں، جبکہ اہل سنت کے نزدیک قرآن کوئی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے مخلوق ہونے کا انکار کیا تو اباضی خلیفہ کی طرف سے ان کو سخت اذیتیں دی گئیں، لیکن امام احمد بن حنبل اپنے موقف پر ڈٹے رہے کہ قرآن کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اباضیہ فرقے کا عقیدہ ہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے دنیا سے جائے گا، اگرچہ وہ کلمہ گو ہو اور پابند نماز بھی ہو، تو پھر بھی اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، اسے کبھی جنت نصیب نہیں ہوگی۔ جبکہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب شخص ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو تو گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اللہ عز و جل ضرور اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ قرآن و احادیث میں آخرت کے متعلق کئی چیزوں کا تذکرہ ہے، مثلا میزان عدل قائم کیا جائے گا اور پل صراط سے گزرنا ہوگا، لیکن اباضی اس طرح کی چیزوں میں تعویل کرتے ہیں اور احادیث میں ان چیزوں کی جو تفصیلات ہیں ان کو نہیں مانتے، جبکہ اہل سنت ان عقائد کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اباضی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ سمجھتے ہیں، جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں ان کا موقف یہ ہے کہ ان سے اجتہادی خطائیں سرزد ہوئی ہیں۔ ناظرین گرامی، اباضی مسلک سے تعلق رکھنے والے نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین نہیں کرتے بلکہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے آخر میں صرف ایک طرف سلام پھیرتے ہیں۔ جمہور علماء و محدثین کا اجماع ہے کہ قرآن مجید کے بعد روئے زمین پر سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے، اس کے بعد مسلم شریف اور اس کے بعد دیگر کتب احادیث کا مقام ہے۔ لیکن اباضیہ فرقے کے مطابق مسند روی بن صہیب کو بخاری اور مسلم پر ترجیح دی جاتی ہے۔ قدیم دور کے تشدد پرست اباضی مسلمان دوسرے فرقوں کو کافر سمجھتے تھے، لیکن دور حاضر میں عمان میں پائے جانے والے اباضی لوگ اس عقیدے پر یقین نہیں رکھتے۔ اباضی عمان میں بنائی جانے والی منفرد مساجد کے لحاظ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔
اہل سنت اباضیہ فرقے کو کافر قرار نہیں دیتے، لیکن ان کے فاسد عقائد کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع ضرور کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے مفتیان کرام نے اباضی فرقے کی متشدد جماعت کے بارے میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ اباضیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ اباضیہ گمراہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس فتوے کا یہ نتیجہ نکلا کہ دھیرے دھیرے اپنے عقائد میں نرمی اختیار کرنا شروع کر دی گئی۔ موجودہ دور کے اباضی قرون اولیٰ کے اباضیوں کی طرح عقائد کے لحاظ سے پرتشدد نہیں ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس فرقے نے اپنے آپ کو کافی حد تک بدل لیا ہے، لہٰذا اعتقادی اور فقہی مسائل کے لحاظ سے ان لوگوں کا شمار مسلمانوں میں ہی کیا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ انہیں صحیح العقیدہ مسلمان بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ انہیں خارجی تصور کیا جاتا ہے۔ دراصل اسلام کے نام پر غلط عقائد پھیلانے والے سب سے پہلے گروہ کو خارجی کہا جاتا تھا۔ لفظ خارجی کا مطلب ہوتا ہے باہر نکل جانے والا۔ چونکہ یہ لوگ اپنی شدت پسندی اور انتہا پسندی کے سبب اسلام سے باہر نکل گئے تھے، لہٰذا انہیں خارجی کہا جانے لگا۔ انہوں نے اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغاوت کی اور اس وجہ سے بھی انہیں خارجی کہا جاتا ہے۔ اردو کور کے پیارے ساتھیوں، خارجیوں کا نظریہ اسلام سے متصادم تھا، کیونکہ اسلام اعتدال کا مذہب ہے، جبکہ خارجیوں کا نظریہ شدت پسندی اور انتہا پسندی والا تھا۔ وہ بات بات پر تلواریں کھینچ لیتے تھے اور قتل و غارت گری کیا کرتے تھے اور اسے اسلام کا حصہ مانتے تھے۔ یہ اس قدر ظالم تھے کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چیر کر بچے نکال لیتے اور قتل کر دیتے۔ خارجی تو عہد نبوی میں ہی پیدا ہو گئے تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتے آتے یہ خاصے طاقتور ہو گئے۔ حضرت علی کا دور خلافت 656 تا 661 عیسوی کے درمیان رہا۔ اس دوران خارجیوں نے بڑے پیمانے پر فتنے برپا کیے۔ یہ پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو برا خلیفہ تسلیم کیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت بھی شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں بلکہ داماد بھی ہیں۔ ان کی پرورش اور تربیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی تھی۔ ان کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، باوجود اس کے خارجی گروہ انہیں مسلمان نہیں مانتا۔ ایک موقع پر یہ لوگ حضرت علی سے جنگ کے لیے نکلے اور جنگ نہروان میں شکست کھائی۔ اس جنگ میں خارجیوں کی تعداد 10,000 تھی۔ جنگ میں شکست کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اور ان کے 400 سے زیادہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرائی اور انہیں واپس ان کے گاؤں بھیج دیا۔ جنگ نہروان میں شکست کے بعد خارجیوں کا خاتمہ نہیں ہوا، یہ لوگ باقی رہے اور شورشیں برپا کرتے رہے۔ ان کی قوت بنو عباس کے عہد تک قائم رہی۔ یوں یہ کوفہ اور بصرہ سے نکل کر شمالی افریقہ تک پھیل گئے۔ کسی بھی حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں رہے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی سازش کی اور حضرت علی کو ابن ملجم نامی ایک خارجی شخص نے شہید کر دیا۔ اسلامی تاریخ کی کتابیں خارجیوں کے تذکروں سے بھری پڑی ہیں، اور اباضیہ انہی خارجیوں کا پیدا کردہ ایک گروہ ہے جو اسلام مخالف عقائد